بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد 40 اسباق کے کورس کے تمام ممبران کو محمد بلال بلوچ کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس سلسلے کا ہمارا چوتھا سبق ہے اور چوتھے سبق کا عنوان ہے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان بھائی کے حقوق کا خاص خیال رکھنا اور انہیں ادا کرنا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ وحدہ لا شریک کا فرمان ہے، اے ایمان والو سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو نہ تو مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہیے اور نہ عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا چاہیے، یعنی ایسا ہنسنا جس سے کسی دوسرے مسلمان بھائی یا بہن کی تحقیر ہو، اس کی عزت میں کمی آتی ہو۔ ایک جگہ پر اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، ایمان والو بہت زیادہ بدگمانی سے بچو کیونکہ بہت سارے گمان گناہ ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ کسی کے عیب کا سراغ مت لگایا کرو اور کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان بہن بھائی کی غیبت نہ کیا کرے۔ حدیث مبارکہ میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کو بلا وجہ برا بھلا کہنا بہت بڑا گناہ ہے اور ان سے بلا وجہ لڑنا قریب ہے کہ کفر ہو جائے۔ بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص لوگوں کے عیب پر نظر کرے اور اپنے آپ کو عیبوں سے بری سمجھے، یعنی یہ سمجھے کہ مجھ میں کوئی عیب نہیں ہے، اور یوں کہے کہ عیب والے لوگ برباد ہو گئے، فرمایا تو یہ شخص سب سے زیادہ برباد ہونے والا ہے کیونکہ یہ مسلمانوں کو حقیر سمجھتا ہے۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چغل خور بغیر سزا کے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز سب سے برے حالات میں اس شخص کو پاؤ گے جو دو چہروں والا ہوگا، یعنی ایسے دو چہرے کہ ان میں سے ایک چہرے کے ساتھ وہ لوگوں کے پاس آتا تھا اور دوسرے چہرے کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ہوتا تھا، یعنی اس کا ظاہر اور باطن دو طرح کا ہوگا۔ یہ بھی بخاری اور مسلم میں روایت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا چیز ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، غیبت یہ ہے کہ اپنے بھائی یعنی اپنے مسلمان بھائی کا ایسے طور پر ذکر کرنا کہ اگر اس کو خبر ہو تو اس کو ناگوار گزرے۔ عرض کیا گیا کہ یہ بتلائیے کہ اگر میرے اس بھائی میں وہ بات جو میں کہہ رہا ہوں واقعتاً اس کے اندر وہ برائی پائی جاتی ہو تو پھر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اس میں وہ برائی یا وہ بات پائی جاتی ہے جس کا تم تذکرہ کر رہے ہو تب ہی تو یہ غیبت ہے، اور اگر وہ بات اس کے اندر نہیں پائی جا رہی جو تم کہہ رہے ہو تو پھر تو یہ بہتان ہے، اور بہتان باندھنا غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے اور اس کی شرعی سزا ہے۔ سیدنا سفیان بن اسد حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت بڑی خیانت کی بات ہے کہ تو اپنے بھائی یعنی اپنے مسلمان بھائی کو کوئی ایسی بات کہے کہ وہ اس میں تجھ کو سچا سمجھ رہا ہو لیکن تو جھوٹ بول رہا ہو۔ مشہور صحابی رسول سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو کسی گناہ سے عار دلائے یعنی شرم دلائے، اس کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ خود اس گناہ کو نہ کرے، یعنی شرم دلانے کا یہ وبال ہے۔ اگر کسی خاص وجہ سے ظاہر نہ ہو تو اور بات ہے۔
خیر خواہی سے نصیحت کرنے کا کچھ ڈر نہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص کوئی مسلمان بھائی کسی گناہ میں مبتلا ہے تو خیر خواہی کے طور پر اس کو شرم دلانا یہ درست ہے، لیکن اس کو یہ کہنا کہ تو بڑا گناہ گار ہے، تجھے تو قیامت کے دن فلاں فلاں عذاب دیا جائے گا، تو بڑا بد تہذیب ہے، تو بڑا فاسق اور فاجر ہے، اور اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ خلاصہ کلام آج کے سبق کا یہ ہوا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان بھائی کے بہت سارے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ کوئی مسلمان بھائی کسی دوسرے مسلمان بھائی پر طنزاً اس کی تحقیر کرتے ہوئے ہنسے نہیں۔ یہی حکم عورتوں کا ہے۔ کوئی مسلمان بھائی کسی دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں بدگمانی نہ کرے، کوئی مسلمان بھائی کسی دوسرے مسلمان بھائی کی غیبت نہ کرے، کوئی مسلمان بھائی کسی دوسرے مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے اس کی چغلی نہ کرے، اور کوئی مسلمان بھائی کسی دوسرے مسلمان بھائی سے حسد نہ کرے، اور کوئی مسلمان بھائی کسی دوسرے مسلمان بھائی کا برا نہ چاہے۔ مسلمانوں پر بہت سے حقوق ہیں، جن میں سے چند ایک آج کے سبق میں آپ حضرات کی گوش گزار کیے گئے۔ مالک لم یزل سے درخواست ہے اللہ پاک سب سے پہلے مجھ گناہ گار کو اور پھر تمام سامعین کو جہاں تک یہ آواز جائے، اللہ پاک سب کو ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کے لیے یہیں تک۔ اللہ رب العزت آپ کی عمر، علم، عمل، صحت اور ایمان میں برکت نصیب فرمائے۔ آپ کا مخلص محمد بلال بلوچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔